الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 10 دسمبر بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الحج آیت نمبر 41 سے لے کر معافی چاہتا ہوں آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 48 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ عرض کر دیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو، نیک سے مراد پہلے حضور کے صحابہ ہیں اور ان میں پہلے سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں اقتدار بخشے زمین میں تو وہ اقاموا الصلاۃ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو۔ تو نماز صرف پرسنل معاملہ نہیں ہے، یہ حکومتی معاملہ ہے۔ ہماری حکومت کو اس معاملے میں کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور امر کرتے ہیں یعنی آرڈر کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے ہیں انہیں برائی سے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ اب اگلی آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کو قرآن سناتے ہیں، یہ پتھر مارتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، تو کیا ایسا اب ہو رہا ہے؟ نہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کیا تعجب ہے؟ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ قَبْلَ قَوْمِ نُوحٍ، پس جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور قوم انکار کرتی رہی، تو پھر ان کا وہ ساری دعائیں اور ذکر سورہ نوح میں آ رہا ہے۔ اچھا جی، وعاد، اور عاد نے بھی ایسا ہی کیا۔ وثمود، اور قوم سمود نے بھی، سارے ساتھی ثواب کی نیت سے بولا کریں، ایسا ہی کیا۔ وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے۔ وقوم لوط، اور قوم لوط نے۔ واصحاب مدینہ، اور مدین کے رہنے والوں نے اپنے نبیوں کو۔ وکذب موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام، جھٹلائے گئے۔ کیوں جھٹلائے گئے؟ یہاں جھٹلائے کا لفظ آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم نے یعنی تو ساتھ دیا مانا بنی اسرائیل نے، مگر وہ جو قبطی تھے فرعونی، انہوں نے جھٹلایا، اس لیے کہا گیا کہ جھٹلائے گئے ہیں موسیٰ۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر بھی تو کچھ عرصہ میں نے مہلت دی ان کفار کو، کچھ عرصہ تو مہلت دی ان کفار کو۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر جب وہ باز نہ آئے تو میں نے انہیں پکڑا، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے اور پھر کستا ہے، اور ایسا کستا ہے کہ اس کا کسا ہوا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، مگر ڈھیل سے سمجھ جانا چاہیے کہ پکڑ بھی آنے والی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو خود ہی بتاؤ کتنا خوفناک تھا میرا عذاب۔ آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ بالا کر ڈالا یعنی تباہ و برباد کر ڈالا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظالم تھی۔ بولو وہ ظالم تھی۔ یہاں میرے خیال میں لفظ آنا چاہیے تھا کہ وہ قوم کافر تھی۔ بولو وہ قوم کافر تھی، پر نہیں، وہی ظالمۃ، وہ ظالم تھی۔ اس لیے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی۔ ظلم اللہ برداشت نہیں کرتا۔ 450 سال
فرعون نے حکومت کی ہے، کفر کی حکومت تھی، سر میں درد بھی نہیں ہوا، اور جب وہ نبی سے ٹکرایا اور ظلم شروع کیا تو پھر دیکھو کیسے غرق ہوا، کیسے تباہ و برباد ہوا۔ تو جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، ہم اس قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ظلم نہ کرو، نہ معاشی ظلم کرو، نہ محکموں کا ظلم کرو، نہ جھوٹے مقدمے لڑو، نہ جھوٹے مقدمے کرو، اور نہ ہی جج پیسے لے کر جھوٹے فیصلے کرے، کیونکہ ظلم اللہ کو برداشت ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تمہاری اولادیں پاگل پیدا ہو رہی ہیں، ہر دوسرے مہینے تمہاری بچیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، تمہارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کیونکہ تم کسی کے بچوں کو سکون سے رہنے دیتے تو اللہ کی لاٹھی سو گئی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سارے ملک بھی اس کی مٹھی میں ہے۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تو ظلم کرنا جائز ہے؟ وہی ظالمۃ، یہ ظالم ہو گئی تھی، فہی خاویۃ علی عروشہا، تو اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر۔ بولو اپنی چھتوں پر۔ پہلے دیواریں گرتی ہیں تو اوپر ایسے ایسے اللہ نے تباہ کیا، اور آگے بڑا کمال کا جملہ آیا، واہ واہ واہ، وَبِئْرٌ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں، جن سے دن رات پانی بھرنے والے تھے، اب وہ کنویں تو ہیں پر پانی بھرنے والا کوئی باقی بچا نہیں، وہ خالی پڑے ہیں، بیکار پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے چونے سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو ویران پڑے ہیں، اب کوئی ان میں آباد ہونے والا، اور تم تو عبرت حاصل ہی نہیں کرتے، ایسے بھوکے بھیڑیے ہو کہ تم عبرت ہی حاصل نہیں کرتے۔ تم نے دیکھا کہ کتنے وزیر اعظموں کو گولی مار کے قتل کیا گیا ہے، پھر بھی کسی وزیر اعظم نے عبرت پکڑی ہے؟ تم نے دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، پھر بھی تم نے عبرت نہیں پکڑی۔ کوئی ملک بدر ہو رہا ہے، کوئی 4 سال بعد دھکے کھاتا ہے، اور کوئی جیلوں میں پڑتا ہے، مگر کوئی عبرت حاصل کرنے کو تیار ہے؟ بس تم لوگوں نے اپنی باری باندھ رکھی ہے، پر یاد رکھو تم بھی بچ سکتے، جیسے وہ ہیں ویسے ہی تم ہو، جیسے تم ہو ویسے ہی وہ ہیں، جو ان سے ہوا ہے تم سے بھی ہونے والا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو راضی کرو اور مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کے خدمتگاروں پہ اللہ بڑا کرم نازل کرتا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں؟ فتکون لہم، تاکہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے، جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے۔ عقل کا مرکز یہ ہے، پر ماننے کا مرکز یہ ہے۔ عقل میں بات آتی ہے پر بندہ مانتا جب ہے جب دل میں اترتی ہے، بولو جب دل میں اترتی ہے۔ اور ان لوگ، اللہ کہتا ہے ان کے یہ سیر و سپاٹے سے کیا کریں یار، اللہ کہہ رہا ہے کہ عبرت حاصل کرو سیر کر کے۔ 2005 میں کوئی چھوٹا زلزلہ آیا تھا رمضان شریف میں، اور یہاں سے وہاں جا کے یہ ناچ رہی تھی، پاکستانی گلوکار آئے اور یہ گانے گا رہے تھے، اور کسی نے پوچھا بھی تم یہاں گانے گا رہے ہو؟ جی ان کا دل خوش کرنے آئے ہیں۔ اے بدبختو، ایک بڑے عذاب کی اور دعوت دینا چاہتے ہو، مگر اس قوم نے عبرت پکڑی نہیں، تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے آؤ، ان کے دل ایسے ہوتے کہ وہ حق سمجھ جاتے، وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ نصیحت سن سکتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ آنکھوں کا اندھا تو بھائی بڑا قابل رحم ہوتا ہے، پر دل کا اندھا بڑا خطرناک ہوتا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ آنکھوں کا اندھا اتنا خطرناک نہیں، پر دل کا اندھا، کیونکہ سارے جسم کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے۔
آپ تھوڑا سا تو بولے نا. دل ہے. آج ماسٹر صاحب کا حکم ہے، بس میں ابھی ختم کرنے لگا ہوں، پر آپ میرے ساتھ اس قیمتی بات کو سمجھیں. آپ کو کہتے ہیں کھانا کھاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. پانی پی لو، پینے کو. اچھا آؤ یار اس کی باتیں سنیں، پر سننے کو جواب سنتے جاؤ، دیتے بھی جاؤ. آؤ یار چلے تو چلنے کو. اچھا یار آؤ تمہیں سیر کرا کے لاؤں تو کیا کہتے ہیں؟ سیر کرنے کو. آج باتیں کرنے کو. آج میرا دل نہیں کر رہا. تو جو بھی مسئلہ ہو مرکز دل ہے. بولو جی مرکز دل ہے. تو دل قابو میں آ گیا تو سارا جسم قابو میں آ گیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے. دل اگر دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر دل خراب ہے تو سب خراب ہے. ماسٹر صاحب میں جنت البقیع میں بیٹھا ہوا تھا، انا ریاض الجنہ میں. وہ جگہ بڑی مشکل ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے، بہت زور لگانا پڑتا ہے. میں بڑی پہلے آتا تھا پھر بھی رش ہوتا تھا. آگے ایک نوجوان اور تقریباً 75 سال کا بوڑھا، اور بابا اس نوجوان سے بچے سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ توبہ توبہ، میں یہاں بھی آپ کو نہیں سنا سکتا ایسی باتیں. بڑا مجھے تعجب ہوا کہ ظالم کہاں بیٹھا ہے تو، اور کیا باتیں کر رہا ہے. کبھی تو میرا دل آیا کہ میں اس کا کان پکڑ کے کھینچوں زور سے. پھر میں نے بڑے تحمل سے میں نے کہا سرکار کی بارگاہ ہے، یہاں میں اونچی بھی نہیں بول سکتا، تو میں نے قریب ہو کے کہا، میں نے کہا بابا جی کتنی عمر ہے؟ تو اس نے پتہ مجھے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا 75 سال ہے پر دل 24 سال میں ہے. میں نے کہا اس دل کو سمجھاؤ اور عقل کرو، کہاں بیٹھے اور کیا بول رہے ہو. یہاں سرکار درود کا جواب دے رہے ہیں اور تو یہاں بھی گندی باتیں کر رہا ہے، کچھ تو عقل کر. پھر وہ دوبارہ بولا نہیں، چپ کر گیا، بس آگے اللہ ہی جانے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں بھائی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب. اب جب حضور ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ پچھلی قوم پہ یہ ہوا، قوم طبہ پہ یہ ہوا، قوم سمود پہ یہ ہوا، قوم عاد پہ یہ ہوا، قوم ابراہیم کے ساتھ یہ ہوا، قوم لوط کے ساتھ، تو کہتے تھے لاؤ ساڑھے تے بھی عذاب. بات سمجھنے کے سبق حاصل کرنے کے بجائے کہتے تھے کرو پھر جیڑا کرنا جے، لاؤ عذاب کتے جے. اس پہ اللہ تبصرہ کر رہا ہے کمال کا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اوئے ہوئے ہوئے، یہ تسلی رکھے کہ اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا. اپنے وعدے کی خلاف ورزی، اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا اپنے وعدے کی. وعدہ ہے عذاب کا، آ کے رہے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کی طرح ہوتا ہے جس حساب سے تم گنتی کر رہے ہو. یہ قیامت کے دن کی ہولناکی ہے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں بھی یہی ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اور وہ جو سورت ہے سأل سائل من عذاب 29ویں پارے میں، اس میں آ رہا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو یہ شدت کے لحاظ سے ہے. بعض کافروں کو وہ 1000 سال کے برابر لگے گا اور بعض کو 50,000 سال کے برابر رکھے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا غریب اور فقیر جو نیک اعمال کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کا حساب کم ہوگا. بولو ان کا حساب کم ہوگا. اور جنہ دے بیٹھا تھلو بھی لکھاں کروڑا نکل آن، حساب بھی تو لمبا ہی ہونا ہے نا. جدو کتاب لمبی ہے تو حساب بھی لمبا ہے. تو چلو جی، اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں میں نے کافی عرصہ ڈھیل دی. بولو کافی عرصہ. أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے بڑی مہلت دی ان کو.
پر وہ باز نہیں آئے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فصب عليهم ربك صوت عذاب۔ قوم سمود، قوم عاد اور وفرعون ذی الاوتاد، وہ میخیں ٹھوک ٹھوک کر جسموں میں عذاب دینے والی قوم فرعون۔ اللہ کہتا ہے میں نے مال دیا، اقتدار دی، جوانیاں دی، پر یہ باز نہیں آئے۔ فَإِنَّ کیا ہے یار، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ پھر آیا تیرے رب کے عذاب کا کوڑا، نہ مال بچا، نہ جوانیاں بچی، نہ اقتدار، سب کچھ ملیا میڈ کر دیا۔ بعد آ جاؤ، ان ربک لبالمرصاد، تمہارے بھی گھات میں رب لگا ہوا ہے، تم رب کی رینج سے باہر نہیں ہو۔ وہی ظالمۃ، وہی دوبارہ بات آ گئی، ہم نے مہلت دی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں تھیں، املیت لها، جنہیں میں نے کافی عرصہ ڈھیل دی، وہی ظالمۃ، حالانکہ وہ ظالم تھی، ثم اخذتها، پھر جب وہ باز نہ آئے تو میں نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ قل، ان کو فرما دیجئے اے حبیب آپ فرمائیے، انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگو بس میں تو تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، میرا کام ہے ڈرانا، آگے تم جانو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جو ڈر کر ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل بھی کیے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نیکیاں کرتے ہیں گناہ ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہے، پر اللہ کہتا ہے نیکیوں سے معاف کر دوں گا۔ وَرِزْقٌ کریم، اور باعزت روزی عطا کروں گا، کریم والا، کرم والا رزق عطا کروں گا۔ ہاں، جب اللہ کی کیا خیال ہے، فوج میں بندہ چلا جائے تو فوج خرچہ اٹھاتی ہے نہیں اٹھاتی، کہ جی محکمے دا بندہ ہے، بھویں وہ جو مرضی کر لوے، پولیس جی محکمے دا بندہ ہے، وابٹا جی محکمے دا بندہ ہے، تو جدو کوئی حضور دا غلام ہو جائے نا تو وہ محکمہ اسلام دا ہو جاندہ ہے، وہ اللہ دے محکمے چاہ جاندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَرِزْقٌ کریم، فکر نہ کر، عزت والی روزی دیاں گا۔ حرام دی روزی دے توڑے بھر بھر کے لیا کے بندہ بیوی نو منہ کھان جوگا بھی نہیں رہندا، بچیاں نو منہ کھان جوگا بھی، اور حلال دی دال بھی ہوئے نا، سکی بھی ہوئے، چٹنی بھی ہوئے، تو بندہ خوشی نال بچیاں دے نال رل کے کردا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ والذین سعوا فی آیاتنا، آخری آیت بھائی، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کی تردید میں، معاجزین، اس خیال سے کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے، دیکھ لو، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، بڑے بڑے لوگ اللہ کی آیتوں کو الٹ پھلٹ کر رہے ہیں، جو متفقن علیہ مسئلے ہیں، آج 1400 سال کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، ابو طالب تو نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، یہ آج آیا ہے، آخر پہلے بھی تو پوری ملت گزری ہے نا، نہ کسی دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، نہ اہل حدیث کو، نہ مالکی کو، نہ شافی کو، نہ حنبلی کو، نہ حنفی کو، 1400 سال پوری امت میں کسی کو یہ یاد ہے نہیں، اور آج کے ملا اور 2 ٹکے کے ملا، ایرانی زر خرید اور چرسیوں کے چیلے، بھگیوں کے چیلے، بھگیوں سے مانگ کر کھانے والے، وہ جراب گلی گلی کہہ رہے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یعنی پوری امت اندھی آئی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو جہنم میں جوتیاں جہنم کی پہنائی جائے گی، جس سے اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے ہڈیاں کھول رہی ہیں، اور یہ سمجھ گیا قرآن کو، معاذ اللہ حضور نہیں سمجھے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت علی اپنے سکے باپ کو فرما رہے ہیں انہو ماتا مشرکن، یا رسول اللہ وہ مشرک مرا ہے، شرک پہ مرا ہے۔ حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے، یہ آج ان کو پتا چل گیا جن کی کوئی اوقات ہے، جو نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا اوڑا، اور جو گامے شاہ کے نام، جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے
गामे शाह उतारने वाले, वो मुनाफिक और कज़्ज़ाब, उनको ये मसला आज समझ आया है। और कुरान और हदीस का सहाबा को, अहले बैत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सामने कुरान पड़ा है, हजरत अली की किसी औलाद का एक फरमान दिखाओ जो अबू तालिब की शान में आया हो। अल्लाह नहीं समझे आप, सोए हुए हैं। हजरत अली के बेटे हैं ना, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, आगे इमाम सादिक जाफर हैं, इमाम मूसा काजिम हैं, इमाम नकी हैं, इमाम तकी हैं, ये सारी मौला अली के औलाद हैं और अबू तालिब इनके सगे दादा हैं। इनमें से किसी एक इमाम का फरमान दिखाओ जिन्होंने अबू तालिब के ईमान पर कौल किया हो। जब वो नहीं बोले तो 2 नंबर शहीदो 1947 के बाद बनने वाले कज़्ज़ाबो, तुम्हें यह पता चल गया कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम था, 1300 आयात उतरी हैं और ये हुआ है वो हुआ है, तो आज फिर ताली के साथ, तहद्दी के साथ ये कह रहा हूँ कि 12 इमामों में से किसी एक इमाम का कौल इमाम अबी तालिब पर दिखा दो, इमाम हसन का दिखा दो, इमाम हुसैन का दिखा दो, चलो मौला अली का दिखा दो, मौला अली के भाई जाफर का दिखा दो, किसी एक का दिखा दो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे भी, नारा भी लगाएंगे और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुमसे भी माफी मांगेंगे, रब और उसके रसूल से भी मांगेंगे। और अगर ये नहीं है और यकीनन नहीं है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू तो फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन और बालन अल्लाह ने पत्थर और तुम जैसे इंसानों को बनाया है। बाज आ जाओ इस हरकत से, अहले सुन्नत के ईमान और अकायद खराब ना करो और कुरान और सुन्नत से ये खिलवाड़ ना करो। अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना सऊ फी आयातिना, जिन्हों और जो लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी आयतों की तरदीद में इस ख्याल से कि मुआजिज़ीना फीहा, वो हमें हरा देंगे, कुरान और हदीस को नीचा दिखला देंगे, उलाइका सहाबुल जहीम, यही लोग पक्के दोज़खी हैं। बोलो ये लोग पक्के दोज़खी हैं। मैंने कहा था उसी डॉक्टर को रात मैसेज किया, मैं कहा डॉक्टर साहब, उसका मुझे मैसेज आया कि मैं उर्से अबी तालिब में खिताब करने लगा हूँ, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक दुआ करते हैं, अल्लाह तेरा हशर अबू तालिब के साथ करे, हमारा मौला अली के साथ करे। आमीन आमीन। मैंने कहा जहाँ अबू तालिब जाए अल्लाह करे तू वहीं जाए, और जहाँ मौला अली जाए हम वहाँ जाए। अभी तक उसको आमीन कहने की जरूरत है और होगी भी नहीं तो आए मेरे साथ मुबाला कर ले, जो ईमान अबी तालिब के नारे लगा रहे हैं मेरे साथ मुबाला कर ले, उनको मुबाले का चैलेंज कर रहा हूँ कि आए, अभी पता चल जाएगा। वो पिंडी का नाम नेहाद कुरैशी हो, वो ये हो वो हो, इधर हो उधर हो, और जितने 2 नंबर शाणे हैं जो ईमान अबी तालिब की आड़ में हजरत अमीर माविया पे भौंक रहे हैं, इन सब को चैलेंज करता हूँ। आओ हम अहले सुन्नत थे जो आला हजरत के मानने वाले हैं, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे हमारे साथ मुबाहला कर लो और फैसला रब कर देगा। बोलो फैसला रब कर देगा। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।